منصورہ میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں جو انوائرمنٹ ہے، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو اور اس کے ساتھ تغیر تبدل ہو رہا ہے، درختوں کی کمی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی منسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہی ہے۔ کانفرنسز ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ بیرونی دنیا سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پرابلم کیا ہیں، اس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، اور اس ملک کو سرسبز، شاداب اور اس زرعی ملک کو خوبصورت ہم نے کیسے بنانا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں پارلیمانی سیکرٹری انوائرمنٹ چینج کی جو منسٹری ہے ان کی رخسانہ نوید صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ چیزیں جو ایڈریس ہو رہی ہیں اس وقت، اس سے ہمارا جو آگے ٹیمپریچر رائز ہے اس کو ضرور انشاءاللہ تقویت ملے گی اور بہتر حالات رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں جیسے بار بار شکایت بھی ہوتی ہے کہ جی ایگریکلچرل ہماری جو زمینیں ہیں اس کے اوپر سوسائٹیز بن رہی ہیں اور درخت کاٹے جا رہے ہیں، تو اب اس حوالے سے ہمارے ہاتھ میں اتنی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ پہلے سے اپروولز ہوئی ہوئی ہیں سوسائٹیز کی، این او سیز ایشو ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سوسائٹیز بننی ہیں، درخت بھی کٹ رہے ہیں۔ مگر ہماری اس وقت یہی خواہش ہے اور پوری کوشش بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر پلانٹیشن ان کو کمپنسیٹ کر کے ہم کر سکیں تو بہتری ماحول میں اس طرح سے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ زیادہ فوکس ہمارا درخت لگانے پہ ہے، اور جو کہ بہت اچھی ہماری اچیومنٹ بھی ہے کہ 1 بلین جو ہے ہمارا وہ جون میں کمپلیٹ ہو گیا، اور اب 2 بلین کی طرف ہم گامزن ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے 10 بلین کر لینا ہے 8-10 سالوں میں۔ میڈم، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلین ٹاسک تھا اس کو سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں آپ نے کیا۔ وہ جو مصنوعی جنگلات تھے، جس طرح ہمارے پاس کندیاں کا ایک بڑا جنگل تھا میاں والی چشمہ براج کے قریب، اسی طرح چھانگا مانگا وہ سیاسی طور پہ بھی بڑا فیمس رہا، وہ جنگل بھی اسی طرح کے کوئی ہم آرٹیفیشل اور اپنی منسٹری کے زیر اہتمام آپ کے ایسے جنگلات بھی بن رہے ہیں تاکہ درختوں کی کمی پوری ہو سکے۔ ہماری کوشش یہ ہے جی جو پہلے جنگلات کٹ چکے ہیں ان کا ریوائیول کیا جائے، کیونکہ وہ اس وقت بہت ضروری ہے ان ایریاز کے لیے جن پہ ہمیشہ سے جنگل تھے، وہاں پہ وائلڈ لائف تھی، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں ریوائیو کرنے کے لیے۔ اسی حوالے سے ہم نے وہ بلین ٹری ہنی کا بھی پروجیکٹ ہے ہمارا، وہ بھی دیکھ لیں کہ کامیاب ہو گیا ہے اور ہنی آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے پاس مارکیٹ میں۔ اور سعودی عربیہ نے تو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ بھی کر لیا ہے کہ جتنا بھی ہم پروڈیوس کریں گے ہنی وہ خرید لیں گے ہم سے۔ دوسرا یہ کہ پورے ملک میں جہاں جہاں جنگلات ہیں وہاں پہ پروٹیکٹڈ ایریاز ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، اس کے لیے بڑے سخت رولز اور ریگولیشنز ہیں کہ اریسٹ بھی ہوں گے، ہیوی فائنز بھی ہوں گے، جن جنگلات میں اگر کہیں سے کوئی لکڑی کٹی ہے تو وہ اٹھائی نہیں جا سکتی۔ ان چیزوں کو ہم نے سختی سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ موسم بھی اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ میڈم، 2 قسم کے ہم دیکھتے ہیں ذریعے، ایک ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ قیمتی لکڑی کو کاٹ کے لے کے جاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں وہ جو کمزور طبقات ہیں وہ جلانے کے لیے لکڑی لے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے قوانین بن جاتے ہیں، اس طرح کی بات چیت ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل صورتحال جو ہمارے پاس سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قوانین کے باوجود اس کا سد باب نہیں ہو سکا۔ ماضی میں ہم نے ایسا دیکھا، اب پہلے سے کیا بہتر ہوگا؟ جی ہماری کوشش ہے جو نگہبان ہم نے اپنے سارے ملک میں اس وقت ہمارے پروٹیکٹڈ ایریاز میں بھی ہیں، اور جہاں جہاں پہ ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں وہاں پہ بھی نگہبان موجود ہیں۔ کوشش تو ہے ہماری کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ڈرونز بھی ہم نے دیے پروونسز کو، اور مانیٹرز بھی دیے کہ کسی طرح سے ہم یہ جس طرح میکسیمم اس کو روک تھام اس کی ہو سکے۔ ٹمبر مافیا کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور آگے بہت بہتر ہو جائیں گے حالات۔ اس وقت جو چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں خود سے کہ طاقتور جو طبقہ ہے وہ پریشان تو کر رہا ہے، مگر الٹیمیٹلی ان کو بھی اس کیچ میں آ جانا ہوگا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے میڈم، ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، جس طرح اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف چلے جائیں کہ گلگت بلتستان کی طرف یہ سوات ہے یا پھر اس کو
یہ سارے علاقے ٹورزم کے حوالے سے بہت پاپولر ہیں. آپ کی منسٹری سے تو یہ ریلیٹڈ کرتے ہیں, صرف درخت ہی نہیں لگانا بلکہ آپ نے اسپاٹ میں اور اس طرح کی چیزوں میں مدد, اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ ٹورزم کو بھی پروموٹ کریں. جی جی بالکل, یہ تو میجر ایک ہمارا کمپوننٹ آتا ہے ہمارے انڈر کہ وہاں پہ صفائی بھی ہم نے رکھنی ہے اور درخت بھی زیادہ لگانے ہیں اور پروٹیکشن بھی دینی ہے ان لوگوں کو جو بھی ٹورسٹ ہمارے آتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کام بہت ہو رہا ہے اور لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ درخت بھی لگ رہے ہیں ان ایریاز میں. میں پچھلے دنوں گلگت بلتستان گئی ہوئی تھی, 6 ڈسٹرکٹ میں نے وہاں پہ وزٹ کیے. پلانٹیشن کے حوالے سے بھی کہ جتنا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر انگیج ہو گیا ہے, جن کو کہ بہت فائدہ ہے, اپنی نرسریز ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اور صفائی کا بھی خاص طور پہ بہت گلگت بلتستان میں انہوں نے اس پہ بھی فوکس کیا ہوا ہے. اس طرح سے اے جے کے میں بھی دیکھیں آپ, وہاں پہ بھی پلانٹیشن ہو رہی ہے, اس نوعیت کی نہیں ہو رہی, ہمیں کچھ شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں مگر ہو رہا ہے کام, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے کام اس حوالے سے. میڈم یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو بعض اوقات ماضی کی حکومتوں کو ہم نے دیکھا, بلکہ اکثر اوقات ایک رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, نئی ہوٹلنگ کرنا چاہتا ہے, نئے اسپاٹ بنانا چاہتا ہے, یا پھر بچوں کے کھیل کے حوالے سے وہاں پہ کوئی مشینری آتی ہے, تو اس کو بھی ریلیکس کیا آپ لوگوں نے. جی بالکل, جو انوائرمنٹ فرینڈلی جتنی بھی مشینری ہے اس کو ہم نے ریلیکس, ان پہ ٹیکس نہیں ہو رہا اور آسانی سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ملک میں لگ بھی رہی ہیں. دیکھنے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے اس طرح کے جو فن فیئر وغیرہ کر رہے ہیں پروگرامز اس حوالے سے, وہ لوگ بھی آگے آ رہے ہیں اور ان کو سہولت دی جا رہی ہے. ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ دنیا کی جو بلند ترین چوٹیاں ہیں, ان میں سے بہت زیادہ چوٹیاں جو ہیں گلگت بلتستان میں, K2 نانگا پربت اس ٹائپ کی. تو وہاں پہ ٹورسٹ کا جو گائیڈ ہے اس کو بہت زیادہ ٹرینڈ ہونا چاہیے. یہ بھی علم میں آیا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی ان کے لیے ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں, ان کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق پالیسی ترتیب. بالکل جی, ٹورسٹ گائیڈ جو ہیں ہماری پہلی پریفرنس یہی ہے کہ ٹورزم کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو گائیڈز جو ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو انفارم بھی کریں, لے کر بھی جائیں اور ان ایریاز کو اچھے طریقے سے دکھا سکیں, ہائی لائٹ کر سکیں چیزوں کو. میڈم آپ کی اکثر ملاقاتیں پرائم منسٹر زیادہ سے زیادہ آپ کی منسٹری کو فوکس کرتے رہتے ہیں, آپ کے منسٹر, آپ خود, سب لوگ مل کے. تو پرائم منسٹر کا بیسیکلی خواہش کیا ہے, کس طرح کی انوائرمنٹ وہ چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹورسٹ کو زیادہ پروموٹ کیا جائے, تو اس کے لیے ان کے ذہن میں آئیڈیا کیا ہے جو بار بار آپ سے ڈسکس ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر کا جی اس وقت تو ملک کو بالکل وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں سہولتوں کے ساتھ, ہمارے ملک میں بھی لوگ اسی طرح سے رہ سکیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ بھی ہم اپنے عوام کو اچھی سے بہترین دے سکیں, اور جو اس وقت ہمیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, وہ بھی اگر ہمارے 2030 تک 0.3 بھی انکریز کر جاتا ہے ٹیمپریچر, تو وہ بھی عوام کے لیے مشکلات ہی آگے آنے والی ہیں. اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے نبرد آزما ہو سکیں اور بہتر ماحول اپنی عوام کو بھی دے سکیں تاکہ ان کا ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہو سکے, ان کو کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ جو ہو رہی ہے وہ نہ ہو. مطلب سہولتیں ہم عوام کو دیں تاکہ اسکول میں بچے کی پرفارمنس اچھی ہو, اس کے والد کی پرفارمنس آفس میں اچھی ہو, خاتون خانہ جو گھر میں ہے اس کو سہولیات ہوں کہ صاف ستھری آب و ہوا ہے, اس کا بچہ بھی صحت مند ہے, اس کا میاں بھی ٹائملی اپنی چیزیں ساری کمپلیٹ کر رہا ہے, کوئی اس طرح کا لیک نہ ہو جو انوائرمنٹ کے حوالے سے کسی کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ آپ کی حکومت نے آتے ہی 2 بڑے ڈیم شروع کی ہے پانی کی فراہمی کے لیے, بہت کام, کیونکہ اگر آپ نے بلین ٹری لگانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہے, پھر اس کے علاوہ آپ کو انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے کے لائٹ کی ضرورت ہے, بجلی کی ضرورت, تو اس کے لیے بھی ڈیم ہے. تو کتنا کام ہو گیا جی ان پہ, اور کس تیزی سے, کس رفتار سے جاری ہے؟ تیزی سے ہی ہو رہا ہے جی. ہم کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آگے الیکشن نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کس طرح سے ترقی کرے گا. تو یہ تو بہت عرصے سے یہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا. انشاءاللہ 2023 تک ڈیم ایک کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر 27 تک ہوگا, تو اس طرح یہ چیزیں آگے, چھوٹے ڈیمز بے تحاشا بن رہے ہیں. تو بجلی کی جو سستی ہمیں بجلی چاہیے اس کی فراوانی انشاءاللہ ہوگی.
میڈم میں نے دیکھا کہ 2013 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پہ بلین ٹری کا بہت کام ہوا. پھر اس کے بعد 18 کے بعد یہاں پہ مرکز میں بھی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہم ماضی میں ایسی کوئی کاوش نہیں دیکھتے، بڑی کاوش. تو جب اس طرح کے پروجیکٹ تو آ جاتے ہیں، ان پہ کام بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر مختلف اوقات میں مختلف حکومتیں آتی ہیں، وہ اسے جاری نہیں رکھتی، کیری نہیں کرتی. اس پہ بھی کام ہوا ہے کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ نیشن کے لیے یہ پھر جاری بھی رہے، روک نہ پائے. اسی حوالے سے جی ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے اس حوالے سے پلانٹیشن کے حوالے سے خاص طور پہ اور صفائی کے حوالے سے جنرل پبلک انوالو ہو. ہم سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اتنی زیادہ اویئرنیس دے رہے ہیں اور دیتے چلے جائیں گے کہ جب تک انشاءاللہ حکومت ہماری آگے بھی انشاءاللہ 5 سال پرائم منسٹر کو ہی ملیں گے، جو کہ یقین ہمیں ہے کہ جس طرح کی پالیسیز ہم لے کے آگے چل رہے ہیں، تو یہی بچے جو کالجز کے، یونیورسٹیز کے، ان کے اندر اگر یہ چیز انکلکیٹ ہو جائے گی تو یہ خود سے کرتے چلے جائیں گے. گورنمنٹ اس لیول پہ کرے یا نہ کرے، مگر جنرل پبلک تو کرتی چلی جائے گی. میڈم چیلنج تو بہت بڑا ہے، تو اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جدید مشینری کی بھی ضرورت ہے، بہت زیادہ فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے، دیگر ممالک کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے، کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کام آپ کا ہوا، یا یہ بھی ابتدائی مراحل؟ اس حوالے سے جی پرائم منسٹر بھی پوری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو افیکٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے، گلوبل وارمنگ کی حوالے سے، تو یہ جو لوگ اس میں کاربن امیشنز کا جن کا زیادہ رول ہے وہ ان کنٹریز کو ہیلپ کریں. تو فنڈنگ بھی کچھ آئی ہے اور آئندہ بھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ملک ہمیں فنڈنگ دیں. جب ہی ہم انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ابھی تک تو اپنی فنڈنگ سے ہی ہم کر رہے ہیں، مگر ان کی طرف سے بھی ہمیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے جب تک فنڈنگ نہیں آئے گی ہم اس سکیل پہ نہیں جا سکتے اس کو آگے لے. میڈم ایک اور چیز، علماء کا، اداروں کا، این جی اوز کا، جن کا بھی تو کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی تو کردار کریں، وہ کر رہے ہیں. وہ بھی کر بھی رہے ہیں جی، اور آئندہ کریں گے بھی. اب جس طرح سے اب آپ نے دیکھا ہے ربیع الاول کے حوالے سے پروگرامز ہمارے ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم نے علماء کو انگیج کیا ہے، اسکالرز کو انگیج کیا ہے، اور اسی پہ آگے کے مل جل کے ہم نے جو ملک کو اس وقت ترقی دینی ہے اس حوالے سے کام ان کو بھی اسی طرح کرنا پڑے گا. کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کے صفائی نصف ایمان کہہ دیا گیا ایک دفعہ، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر اس پہ عمل اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا ملک کے اندر. اس کے علاوہ آپ درخت بھی دیکھیں کہ صدقہ جاریہ ہے، مگر وہ نہیں ہو رہا تھا، لگ نہیں رہے تھے درخت. جب پاکستان بنا ہے تو ہمارا اس وقت قریباً 25% گرین کور تھا ملک میں، جو کہ اب ہماری حکومت آئی ہے تو صرف 3% رہ گیا تھا. اس قدر یہاں سے درخت کٹا ہے. بچپن میں جو دیکھا کرتے تھے ہم کہ بہت ہر جگہ پہ بے تحاشا درخت ہوا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ اس عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خالی ہوا ہے. تو اس کو ہم جب تک ان کے پریکٹیکلی ان چیزوں کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت بھی آ جائے اور ہاتھ میں اگر بیج ہو یا پودا ہو تو اس کو زمین میں دبا دو، اس قدر اہمیت ہے اس کی. تو اس پہ ہم بچوں کو بھی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، سوچیں کہ کیا ہمارے ملک میں اس وقت ضرورت ہے، اشد ضرورت کس چیز کی ہے، اس کو پریفرنس دے کے پرائیورٹی پہ ہمیں یہ لے کے چلنا پڑے گا. ہم نے علماء کی بات کی، ہم نے مختلف کرداروں کی بات کی، لیکن اہم ترین رول جو ہے وہ سکول کے بچوں کا ہے. اور سکول کے بچوں کو جب آپ اس طرح کا ٹاسک دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے بھی کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک کوئی چینلائز کیا گیا کہ مختلف. بالکل جی، بالکل. انوویٹیو آئیڈیاز بچوں سے ہی ہمیں ملتے ہیں، اور سکولز کے بچوں کو سب سے پہلے ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. ہر سکول کو اس وقت کہا گیا ہے کہ اپنے اس میں سکول کے اپنے پریمیسز میں بھی لگائیں، اور بچوں کو بھی 14 اگست کے حوالے سے ان کو گھروں پہ بھیجیں پودے، اور پھر پروگریس اس کی رپورٹ لیں. تو ان کو بھی سکھایا جا رہا ہے بچوں کو بھی اس حوالے سے.
تو یہ کوئی ایک پلاننگ کے تحت اور ایک بڑا طریقے کے مطابق اسکولوں کے ساتھ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں یہ چیز دی جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی علیحدہ سے فنڈ رہے ہیں ہم ڈیٹا اس کا رکھ رہے ہیں مینٹین کر رہے ہیں کیونکہ کلین اینڈ گرین جو اس وقت پرائم منسٹر کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے اس میں ہم نے پہلے تو 19 اضلاع شامل کیے تھے اس حوالے سے کہ جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے اس کو انگیج کیا تھا کہ آپ نے صفائی کے حوالے سے پانی کو کس طرح سے صاف پانی وہاں پرووائڈ کرنا ہے اور ویسٹ کو کس طرح مینیج کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپٹیشن میں آ گئی ہیں. اب ملک کے 81 ہمارے پاس ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں. پچھلے اکتوبر میں پرائم منسٹر نے خود ایوارڈز بھی دیے کہ جو پرسنلی بھی پلانٹیشن جن لوگوں نے کی اور جنہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے اس میں مدد کی, ٹوائلٹس بنانے میں مدد کی. یہ چیز ہم اب پریکٹیکلی آگے دیکھ رہے ہیں کہ کمپٹیشن میں جو 81 ڈسٹرکٹس ہیں پورے ملک میں مختلف پروونسز میں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں کہ پلانٹیشن بھی ہو, صاف پانی بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملے, ٹوائلٹس بھی بنے, اویئرنیس دیں یہ چیزیں. اور اسکولوں کو ہم میڈم 8 اکتوبر 2005 کا ہم زلزلہ دیکھتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کاروباری مراکز میں جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں وہاں پہ نکاسی کے لیے راستہ نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ اندر پہنچنے کے پھر ایک انوائرمنٹ کے مطابق وہ بلڈنگ نہیں بنائی. اس پہ بھی کوئی کام ہوا کہ بلڈنگ کیسے بنے, بلڈنگ کوڈ جو ہیں ان پہ عمل ہو, یہ بھی آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہے؟ بالکل. اس میں ہمارا گرین آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, اس پہ اب ہم کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اب گھر بن رہے ہیں جو کہ ہمارے اس وقت پرائم منسٹر نے بھی لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے, اس حوالے سے ہمارے ہاؤسنگ کی جتنے پروجیکٹس ہیں اس میں گرین بلڈنگز بن رہی ہیں جس میں پانی کو کس طرح سے سیو کرنا ہے اور دھوپ کا, گرمی کا, شدت کا, یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, روشنی کا, ہر چیز کو دیکھتے ہوئے یہ گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے تو لاء ہے, اس کے لیے تو لاء ہے کہ پہلے اب ان چیزوں کو اگر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو ایشوز تو آ رہے ہیں پرانی بلڈنگز میں کہ کوئی ایگزٹ نہیں ہے, کوئی اس طرح سے لائٹ نہیں اندر گھروں کے آ رہی ہے, یا پانی ضائع ہو رہا ہے, بارش کا بھی پانی ضائع ہو رہا ہے. ان چیزوں کو اب مینیج کرنا ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, مگر یہ کہ جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں اس میں یہ ضرور ہے کہ گرین آرکیٹیکچر کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. میڈم ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ملک کے اندر مختلف لوگ ہیں, اب ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں, اور ایک بڑا ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہے جہاں پہ پورے ملک کے نمائندے ہیں, حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, اپوزیشن میں بھی ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹی ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ پارلیمانی سیکرٹری کی حیثیت سے اکثر وہاں پہ جوابات بھی دیتے ہیں. ابھی بھی آپ تیاری کر رہی تھی, آپ نے مہربانی کی ہمیں وقت دیا, تو کس طرح کے کویسچن پٹ اپ ہو رہے ہیں, کس طرح کے جوابات آپ کی طرف سے جا رہے ہیں کہ زیادہ تر ان کا کیا کنسرن ہے, وہ کیا پارلیمنٹیرین کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں؟ بس ان کو جی شکوک و شبہات ہیں کہ درخت اگر لگ رہے ہیں تو بتایا جائے کہاں کتنے درخت لگے ہیں, کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے. اور پھر یہ کہ جو ہم نے اب کمپٹیشن کا کہ ڈسٹرکٹس کے آپس میں کمپٹیشن ہم نے کروائے ہیں اس میں ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں کہ اس وقت کمپٹیشن میں جو حصہ لیا ہے اس میں کتنا آپ خرچ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا والنٹیرلی یہ کام ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم کمپٹیشن میں چاہ رہے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ اپنی ایفیشنسی بتائیں, ان کی ایفیشنسی پہ ان کو ایوارڈز ملتے ہیں. تو یہ سارا والنٹیرلی ہو رہا ہے, اس پہ کوئی خرچ نہیں آ رہا. اس طرح کے کنسرنز ہیں ہماری اپوزیشن کو کہ درخت نہیں لگے, پھر یہ جو فلیگ شپ پروگرام ہے اس پہ کتنا گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے, کمپٹیشن جو کروا رہی ہے ڈسٹرکٹس میں اس میں کیا خرچ کر رہی ہے. تو اس طرح کے میڈم ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کوشش کی, عمران خان نے, کہ اگر ہیلتھ کارڈ ہے یا پھر کوئی اور ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس میں اپوزیشن کو نظر انداز نہ کیا جائے. آپ والے جو معاملہ ہے اس میں بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر آپ یہ کسی علاقے کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہاں پہ انوائرمنٹ بہتر کرتے ہیں, تو اس میں بلا تفریق ہر قسم کے بالکل جی بلا تفریق ہی ہو رہا ہے کہ کیونکہ جو کمپٹیشن آپس میں ڈسٹرکٹس میں ہو رہا ہے اس میں تو ہمیں نہیں پتا کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کون کس پارٹی سے ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر کسی کو ایوارڈ ملا ہے,
جو لاسٹ ایئر اکتوبر میں پرائم منسٹر نے ایوارڈز دیے ہیں اس میں جنرل پبلک میں سے بھی لوگ تھے جو شوق رکھتے ہیں پودے لگانے کا، صفائیاں کروانے کا، وہ لوگ بھی تھے، اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندے بھی تھے، ڈی سیز بھی تھے، اے سیز بھی تھے جنہوں نے اپنے طور پہ کام کیا، وہ تو پی ٹی آئی سے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو پلانٹیشن بھی ہو رہی ہے پورے ملک میں، اس میں بھی جو بھی ہے کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ اب جو فلیگ شپ پروگرام ہے پرائم منسٹر کا کلین اینڈ گرین کا، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہماری پارٹی سے نہیں ہیں، مگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا ممبر بنائیں۔ ہم پارٹی سے نہیں ہیں کہ آپ ممبر بنا سکتے ہیں، وہ جنرل پبلک ہے، کسی بھی پارٹی سے ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے، اب لنگر خانہ اگر ہے کوئی بھی آ جائے کھا لے گا، ٹھیک ہے۔ احساس کے جتنے پروگرامز ہیں وہ سارے اسی طرح سے ہیں کہ اس میں کسی کو فوقیت نہیں دی گئی، ہماری اپنی پارٹی کو بھی فوقیت نہیں دی گئی، وہ جنرل پبلک کے لیے ہر سہولت ہے، پورے ملک کے لیے ہے، ہر انسان، ہر بندہ ملک کا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میڈم میسیج میں چاہوں گا کہ ہو، کیونکہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ فردن کرتے ہیں، میٹنگ میں کرتے ہیں، سیمینار میں کرتے ہیں، ہمارا کیمرہ حاضر ہے، اس سے آپ کی آواز بہت دور دور تک جائے گی، سنی جائے گی، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ سیریسلی اب ان چیزوں کو ہمیں لینا پڑے گا۔ ہم خود سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں جتنا آسان اور سہولت سے ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں جتنے لگا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ انوالو کریں درخت لگانے کے، اور صفائی ستھرائی جتنی ہم اپنے گرد و نواح میں رکھ سکتے ہیں وہ ہم رکھیں، تاکہ آنے والی جنریشنز کو اپنا ماحول صاف ستھرا انہیں ہم دے سکیں، جیسے ہم باقی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک بھی اسی طرح سے ترقی یافتہ ہو۔ میڈم بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو سنا۔ بیسیکلی یہ پروگرام اویئرنیس کا پروگرام ہے۔ نوجوان نسل جو ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے، ان کے لیے ایک اچھی انوائرمنٹ چھوڑ کے جائیں، اور وہ بزرگ اگر ایک پودا لگاتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ وہ اس کے نیچے بیٹھیں گے، بلکہ ان کی آنے والی نسل کو چھاؤں ملے گی اور وہ دھوپ سے بچ سکیں گے۔ اور یہ منصوبے تبھی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، جب پوری قوم یکجا ہو کر ان منصوبوں پہ کام کرتی ہے۔ یہ خوبصورت منصوبہ، گرین کلین پاکستان کا منصوبہ، یہ وزیر اعظم پاکستان کی خواہش کا منصوبہ، یہ عوام کی بہتری کا منصوبہ، جب تمام طبقات، میڈیا، علماء، تنظیمیں مل کے کام کریں گی اور وہ خوبصورت پاکستان بنائیں گی جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے، اور جو وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان ہے۔ آئیے ناظرین، کل نہیں آج عہد کریں کہ سب لوگ مل کے کلین اینڈ گرین پاکستان بنائیں گے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے